Salim Studio subscribe करें। Subscribe our YouTube channel and watch our videos. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون صدق اللہ العظیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم کرنے والے ہیں۔ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے اپنے والد صاحب سے کہا کہ اے ابا جان، آپ کو کیا ہو گیا ہے کہ آپ یوسف کے معاملے میں ہم پر اطمینان نہیں رکھتے؟ حالانکہ اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم اس کے لیے پکے خیر خواہ ہیں۔ کل اس کو ہمارے ساتھ بھیجو، وہ کھائے پیے اور کچھ کھا پی لے اور کھیل کود لے، اور یقیناً ہم اس کی ضرور حفاظت کریں گے۔ یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ تم اس کو لے جاؤ گے تو مجھے اس کی جدائی کی وجہ سے غم ہوگا، اور مجھے اس بات کا اندیشہ ہے کہ تم غفلت میں مبتلا ہو جاؤ اور اس کو بھیڑیا کھا جائے گا۔ بھائیوں نے کہا کہ ہم ایک مضبوط جماعت ہیں، پھر بھی اگر اس کو بھیڑیا کھا جائے تو ہم تو بہت ہی گئے گزرے ہوں گے۔ پھر جب وہ یوسف علیہ السلام کو لے کر کے گئے اور انہوں نے پکا ارادہ کر لیا کہ اس کو ایک اندھیرے کنویں میں ڈال دے، چنانچہ ڈال بھی دیا، تو ہم نے یوسف علیہ السلام پر وحی بھیجی کہ تم ضرور بھی ضرور آگے چل کر کے ان کو ان کی کرتوت کے بارے میں جتلاؤ گے، اور ان کو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ تم کون ہو۔ گزشتہ کل یہ بات ہوئی تھی کہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے پکا طے کر لیا کہ کسی بھی طریقے سے ان کو یہاں سے ہٹانا ہے اور کسی کنویں میں ڈال دینا ہے۔ چنانچہ وہ آپس میں طے کر کے اپنے والد صاحب کے پاس گئے اور ان سے ان الفاظ میں درخواست کی کہ آخر آپ یوسف کے بارے میں ہم پر بھروسہ کیوں نہیں کرتے، ہمارے ساتھ بھیجتے کیوں نہیں اور اطمینان کیوں نہیں رکھتے؟ اس کو ہمارے ساتھ بھیج دیجئے، ہم اس کی مکمل طور پر حفاظت کریں گے، ہم اس کے لیے خیر خواہ ہیں۔ آئندہ کل بھیجیے تاکہ ہمارے ساتھ کچھ کھائے پیوے اور کچھ کھیل کود لے اور مکمل طور پر ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ بھائیوں نے جب یہ کہا کہ آپ بھروسہ کیوں نہیں کرتے، اس سے معلوم ہوا کہ اس سے پہلے بھی یوسف علیہ السلام کے بارے میں اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام سے درخواست کر چکے تھے، لیکن بھیجنے سے منع کر دیا۔ اس لیے اب دوبارہ بہت تاکید کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ آخر کار آپ بھروسہ کیوں نہیں کرتے؟ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ دو وجوہات کی بنا پر میں نہیں بھیجنا چاہتا۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ اگر یہ بیٹا میری نظروں سے غائب ہو جائے گا تو مجھے غم ہوگا اس کی وجہ سے، میں اپنے اس نور نظر کے بغیر رہ نہیں سکتا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ کہیں تم جاؤ اور اپنے کھیل میں، کھانے پینے میں، سیر و تفریح میں مبتلا ہو جاؤ، مشغول ہو جاؤ، اور اچانک سے کہیں سے کوئی بھیڑیا آ جاوے، اور یوسف چونکہ چھوٹا ہیں اور بھیڑیا اس کے اوپر حملہ کر کے اس کو اچک لے وے، کھا لے وے، اس بات کا بھی مجھے ڈر ستاتا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے بھیڑیے کا تذکرہ اس لیے کیا کہ اس بستی میں بھیڑیے بکثرت آتے رہتے ہیں، ایک وجہ تو یہ ہے، اور دوسری وجہ مفسرین نے یہ بھی لکھی ہے کہ اصل میں حضرت یعقوب علیہ السلام نے ایک خواب دیکھا تھا کہ ایک پہاڑ کے نیچے دامن میں حضرت یوسف علیہ السلام کھڑے ہیں اور 10 بھیڑیوں نے حضرت یوسف پر حملہ کیا۔ اس میں سے ایک بھیڑیے نے یوسف علیہ السلام کو بچا لیا، اور پھر یوسف علیہ السلام زمین کے اندر چھپ گئے۔ اس کی تعبیر دراصل یہ تھی
کہ 10 بیویوں سے مراد یہ بھائی تھے جو حسد میں مبتلا ہو کر کے حضرت یوسف علیہ السلام کو ختم کرنا چاہتے تھے، اور جس بیریے نے بچایا تھا حضرت یوسف علیہ السلام کو خواب میں، اس سے بڑا بھائی تھا جس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو قتل کرنے سے منع کیا تھا، اور یوں کہا تھا کہ کوئی ایسی تدبیر اختیار کرو کہ یہ ہلاک بھی نہ ہو، بچ بھی جائے اور دور بھی ہو جائے، اور اسی نے یہ ترکیب بتلائی تھی کہ اس کو کنویں میں ڈال دیا جائے۔ تو اس کو بچانے والے بھیڑیے سے تعبیر کیا، اور پھر حضرت یوسف علیہ السلام کو چونکہ کنویں میں ڈال دیا گیا تھا تو زمین میں چھپ جانے کی تعبیر یہی ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈال دیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو اس خواب کے ذریعے سے یہ معلوم ہو گیا تھا کہ یہ بھائی کوئی نہ کوئی سازش کرنے والے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی چونکہ آپ ایک نبی تھے اور نبی کی نبوت کی شان کی وجہ سے اظہار نہیں کیا اس بات کا، اور ایک وجہ یہ بھی تھی کہ دوسرے بھی تو آخر انہی کے بیٹے تھے، ان کا دل کہیں نہ ٹوٹ جائے، اس وجہ سے بھی اس بات کا اظہار نہیں کیا اور یوسف علیہ السلام کو بھیجنے سے منع نہیں کیا۔ اور ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اگر ان کے سامنے اظہار کر دیتے تو ان کی دشمنی میں اور بھی اضافہ ہو جاتا، اور اس وقت اگر وہ چھوڑ بھی دیتے تو بعد میں کہیں کسی دوسرے بہانے سے حضرت یوسف علیہ السلام کو قتل کر ہی دیتے۔ اس لیے یعقوب علیہ السلام نے چشم پوشی کا معاملہ فرمایا اور اس بات کا اظہار نہیں کیا کہ مجھے معلوم ہو گیا ہے کہ تم اس کو نقصان پہنچانے کے در پہ ہو۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو یعقوب علیہ السلام نے ساتھ میں کر دیا، اور کچھ دور تک حضرت یعقوب علیہ السلام چھوڑنے کے لیے گئے۔ جب تک حضرت یعقوب علیہ السلام کی نگاہ میں رہے، بھائیوں نے بہت پیار کے ساتھ، بہت عظمت کے ساتھ یوسف علیہ السلام کو اپنے کندھوں پر اٹھایا۔ ایک روایت کے مطابق 7 سال ہی کی عمر تھی یوسف علیہ السلام کی، تو بہت پیار کے ساتھ اپنے کندھے پر اٹھا کر کے لے گئے، اور جیسے ہی یعقوب علیہ السلام کی نظروں سے اوجھل ہو گئے تو جس بھائی کے کندھے پر یوسف علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے اس اپنے کندھے کے اوپر سے گرا دیا، پٹک دیا۔ یوسف علیہ السلام چونکہ چھوٹے تھے، بہت زیادہ عاجزی کی اور دوڑنا شروع کیا انہوں نے، تو پیچھے پیچھے یوسف علیہ السلام نے بھی دوڑنا شروع کیا، اور فرداً ہر بھائی سے یوسف علیہ السلام نے معافی مانگی، لیکن ہر ایک نے یہی جواب دے دیا کہ وہ 11 ستارے اور چاند اور سورج جو تو نے دیکھے تھے اس سے کہہ کہ وہ تجھے بچائے۔ اس سے پتہ چلا کہ بھائیوں کو کسی طرح اس خواب کے بارے میں پتہ چل گیا تھا۔ آخر کار یوسف علیہ السلام اپنے بڑے بھائی کے پاس گئے، چونکہ نکلتے وقت حضرت یعقوب علیہ السلام نے خاص طور پر بڑے بھائی کو تاکید کی تھی کہ اس کو میں تیرے حوالے کرتا ہوں، اس کی حفاظت کرنا، اس کے کھانے پینے کا اہتمام کرنا، اور جلد از جلد اس کو واپس لے کر کے آنا، چونکہ یہ تاکیدی نصیحتیں کی تھی، وصیتیں کی تھی اس یعقوب علیہ السلام نے بڑے بھائی کو۔ اس لیے یوسف علیہ السلام نے انہی سے پناہ لی، انہی سے کہا کہ تم میرے بچپنے کی، میری کمزوری کی اور اپنے باپ کی بڑھاپے کی لاج رکھو، اور ایسا مت کرو میرے ساتھ۔ آخر کار اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کے دل میں رحمت اور نیک عمل کی توفیق ڈالی گئی۔ اس نے یہ وعدہ کیا کہ میں جب تک زندہ ہوں تمہیں کچھ نقصان نہیں پہنچنے دوں گا۔ بہرحال اس نے پھر اپنے بھائیوں سے کہا کہ خواہ کسی بھی انسان کو خواہ قتل کرنا ایک بہت بڑا جرم ہے، لہذا خدا کے واسطے اس کے ساتھ ایسا معاملہ نہ کرو، اللہ سے ڈرو اور اس کو اپنے والد تک پہنچا دو۔ لیکن ان 9 بھائیوں نے صاف جواب دے دیا کہ تم اس طریقے سے اس کو بچا کر کے اپنا مقام اپنے والد کے سامنے بنانا چاہتے ہو، تم تو اپنا مقام بنا لو گے لیکن ہم وہیں رہ جائیں گے، لہذا تم بیچ میں نہ آؤ، اگر تم بھی بیچ میں آؤ گے تو تمہیں بھی ہم اسی طریقے سے قتل کر ڈالیں گے۔ تو اس طرف 9 تھے، یہ اکیلے تھے، اس لیے ان کو کمزور کرنا پڑا، معاملہ ڈھیلا چھوڑنا پڑا۔ لیکن اس وقت پھر انہوں نے ایک تدبیر بتلائی کہ اگر تم اس کو ختم کرنا ہی چاہتے ہو، اس وقت انہوں نے کہا کہ یہاں قریب میں ایک کنواں ہے، اس میں بہت پرانا کنواں ہے، اس میں زہریلے جانور ہیں، سانپ بچھو وغیرہ ہیں، اس میں تم اس کو ڈال دو، کوئی سانپ وغیرہ اس کو ڈس لے گا اور مر جائے گا، اور اس طریقے سے اس کے قتل کا الزام تمہارے ہاتھوں پر بھی نہیں آئے گا اور تمہارا مقصود حاصل ہو جائے گا۔ اور اگر نہیں ہوا ایسا، زندہ رہا یہ، تو کوئی آنے جانے والا قافلہ ان کو نکال کر کے لے جائے گا اور اس طریقے سے وہ تم سے دور ہو جائے گا۔ چنانچہ بھائیوں نے اس بات پر اتفاق کر لیا اور حضرت یوسف علیہ السلام کو اسی کنویں میں ڈال دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی کے بارے میں فرماتے ہیں کہ جب یوسف علیہ السلام کو
حضرت یعقوب علیہ السلام کو پہلے ہی سے اندیشہ ہو گیا تھا، اس لیے انہوں نے اس اندیشے کو ظاہر کیا کہ مجھے خوف ہے کہ کوئی بھیڑیا کھا جائے گا، لیکن بھائیوں نے کہا کہ ہم ایک بہت بڑی اور مضبوط جماعت ہیں، ہم ایسا نہیں ہونے دیں گے۔ یوں کر کے لے گئے اور ارادہ کر لیا، کنویں میں ڈال دیا۔ یہ ساری باتیں حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے قرطبی کے حوالے سے تاریخی روایات کے طور پر نقل کی ہیں کہ یہ ساری باتیں پیش آئی۔ ایک بات یہ بھی نقل کی ہے قرطبی ہی کے حوالے سے کہ جس وقت کنویں میں ڈالا جا رہا تھا تو کنویں کی دیوار کو پکڑ کے یوسف علیہ السلام چمٹ گئے، انہوں نے انہی کا لباس کرتا اتار کر کے باندھ کر کے کسی طرح کنویں میں ڈال دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انتظام کیا، کوئی چٹان باہر نکل آئی اور اس پر حضرت یوسف علیہ السلام بیٹھے رہے، اور یہ جو بڑا بھائی تھا وہ کچھ دنوں تک کچھ کھانے پینے کا انتظام کرتا رہا، چپکے سے جا کر کے ڈول وغیرہ کے ذریعے سے ڈال کر کے، اور اس کے بعد کوئی قافلہ آیا اور قافلہ نکال کر کے ان کو لے گیا یوسف علیہ السلام کو، اور ان کو مصر میں لے جا کر کے بیچا۔ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یوسف علیہ السلام کو جب کنویں میں ڈال دیا گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی بھیجی۔ اب یوسف علیہ السلام اس وقت 7 سال کے تھے اور وحی کا سلسلہ 40 سال کے بعد شروع ہوتا ہے، اس لیے یہاں وحی سے مراد یہ ہے کہ کسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دل میں یہ بات ڈال دی اور ان کے دل کو مطمئن کر دیا، یا تو کنویں میں ڈالے جانے کے بعد یا کنویں میں ڈالنے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کے دل میں یہ بات ڈال دی، یہ خبر پہنچا دی کہ ابھی تو یہ بھائی تمہارے ساتھ یہ معاملہ کر رہے ہیں، تم پر ظلم و ستم ڈھا رہے ہیں، لیکن ان قریب ایک وقت آئے گا کہ تمہاری شان ہوگی، اور ایک وقت ایسا آئے گا کہ تم بادشاہ بنو گے، اور یہ سارے کے سارے لوگ آپ کے دربار میں آئیں گے، اور یہ جو کچھ تمہارے ساتھ کر رہے ہیں، ان کے جتنے بھی کرتوت ہیں، وہ سارے کرتوت کے بارے میں آپ ان کو بتلاؤ گے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، آگے قصے میں آئے گا کہ بعد میں چل کر کے یوسف علیہ السلام بادشاہ بنے، اور یہ لوگ محتاج ہوئے، قحط سالی میں مبتلا ہوئے، اور اناج لینے کے لیے گئے یوسف علیہ السلام کے پاس، تو یوسف علیہ السلام نے اس وقت ان کو یاد دلایا کہ تمہارا کوئی بھائی تھا جس کے ساتھ ایسا معاملہ ہوا تھا۔ قرآن پاک میں اللہ نے پہلے ہی سے بتلا دیا کہ ان قریب تم ان کے سارے کرتوت ان کو بتلاؤ گے، وہم لا یشعرون، اور جس وقت تم جتلاؤ گے اور کہو گے کہ تمہارا ایک بھائی تھا، تم نے اس کے ساتھ ایسا معاملہ کیا، اس وقت وہ تم کو پہچان بھی نہیں پائیں گے، کیونکہ سیدھی سی بات ہے ان کے گمان میں تو یہ ہوگا کہ ہم نے کنویں میں ڈال دیا، وہ تو کہاں سے کہاں چلا گیا ہوگا، اور یہ تو وقت کا بادشاہ ہے، کہاں یوسف اور کہاں وقت کا بادشاہ، یہ دونوں ایک جیسے ہو سکتے ہیں، ان کے گمان میں یہ ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے کہ ایسا ہوگا اور اس طریقے سے وہ تمہارے سامنے جھکیں گے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ Like us on Facebook. Contact us on WhatsApp.